أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا نبوت اور رسالت عطا کر کے۔ انہوں نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے اور تمہیں یہاں بسایا ہے، آباد کیا ہے، اس سے بخشش مانگو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، توبہ کرو اس کی طرف، بے شک وہ بہت قریب اور سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے یا صالح علیہ السلام، آپ سے تو بڑی توقعات تھی ہمیں، بڑے آپ سلجھے ہوئے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے، تو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے سردار بنے ہوں گے، لیکن آپ یہ کیا کام شروع کر دیا؟ ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔ اس معاملے تو ہم آپ پہ یقین نہیں کرتے، شک والی بات ہے یہ، ایسی شک جو دھوکے میں ڈالنے والی۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ میری قوم ذرا تو دیکھو تو صحیح، اگر میں واقعی حق پر ہوں، اور میں حق پر ہوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، اور روشن دلیل اللہ نے مجھے عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، اور مجھے اپنی پاس سے خاص رحمت عطا کی ہے۔ اب اگر میں سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جلت کے انعامات کو دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کروں تو پھر کون میری مدد کرے گا، کون بچائے گا مجھے اس سے؟ یہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا، یہ تو سراسر خسارے کی بات کر رہے ہو۔ میرا خسارہ تم چاہتے ہو، اپنے خسارے میں بڑھتے جا رہے ہو، یہ میں دیکھ رہا ہوں، نقصان اٹھانے کی بات کر رہے ہو۔ اب قوم بار بار اصرار کر رہی ہے ہمیں کچھ اور دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر ہے تو۔ کہتے ہیں کہ عید کے روز قوم نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، ٹیلا ہے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے تمہارے کہنے پر، تمہاری دعا پر، اونٹنی بھی گابن ہو، تو پھر ہم مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ اللہ سے دعا کی آپ نے، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، بہت بڑی اونٹنی ہے، طاقتور ہے، گابن ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے بچہ بھی دیا، بچہ بھی بڑا ہے اس کے سائز کا۔ ہمارا یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، تو اے میری قوم اب یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے پاس ایک نشانی آ گئی ہے، جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، دلیل آ گئی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا ہے، ساری فصل کھا جائے، سارا پانی پی جائے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنی، اس کو برے طریقے سے ہاتھ نہیں لگانا، بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا اس کو، یعنی مارنا نہیں ہے اس کو، کچھ تکلیف نہیں پہنچانی اس کو۔
اور اگر ایسا کرو گے، اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤ گے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر تمہیں نزدیک سے ہی عذاب پہنچ جائے۔ مفتی کو کچھ نہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرو گے، اس کو مارو گے، اس کا پانی روکو گے، کھانا روکو گے، تم پر عذاب آ جائے گا، پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا، تو تم نے مانگ کے یہ نشانی لی ہے۔ لیکن وہ باز نہ آئے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا، ٹانگیں کاٹ دیں اس کی، یہ سارا پانی پی جاتی ہے۔ حالانکہ جس دن سارا پانی پیتی اس نے اتنا دودھ دیتی کہ سارے لوگ پانی کی جگہ دودھ پی لیتے، ایک دن پانی نہیں پیتی تو سارا پانی لوگوں کے لیے ہوتا، لیکن بعد نہ آئے، سختی کی، مشورہ کر کے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو فرمایا اب سن لو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے نا، اب عذاب آ رہا ہے، 3 دن تمہیں مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، اپنے گھروں میں ٹھہر لو، برت لو جو برت سکتے ہو، اس کے بعد ذالک وعد غیر مکذوب، پھر یہ وعدہ جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہونا، یہ پکا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پیغام ہے، 3 دن بعد تم پر اب عذاب آیا ہی آیا ہے، جو مرضی۔ پھر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، یہ عذاب ایسا آیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔